ہجرت نبوی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور ہجرت نبوی کا چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کا جو مرکزی خیال ہے اس سبق کا پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ تو بیٹا اس مضمون میں مصنف نے ہجرت مدینہ کے واقعات کو بڑی تحقیق اور تصدیق کے بعد جو ہے نا وہ لکھا ہے۔ اور پتہ کیا ہوا، جب قریش کے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بحکم خدا مدینے کی طرف ہجرت کا قصد فرمایا، ارادہ فرمایا۔ تو جب قریش کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا، حضور پاک نے وہ بحکم خداوند کے حکم کے مطابق انہوں نے سوچا کہ وہ ہجرت کر جائیں، اور وہاں بہت سے سرداروں نے حضور کی مہمانی کی خواہش کی، لیکن یہ سعادت صرف اور صرف بچے اہل مدینہ کو حاصل ہوئی۔ مدینہ میں داخل ہونے کے بعد پہلی مسجد تعمیر ہوئی۔ جب وہ مدینہ میں داخل ہوئے تب پہلی مسجد وہاں پر تعمیر ہوئی۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو پردہ نشین خواتین نے بھی استقبالیہ گیت گائے، اور معصوم لڑکیاں دف بجا بجا کر آپ کے لیے گیت گاتی اور آپ کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ آپ کی مہمانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ تو یہ اس کا جو تھا نا مرکزی خیال ہے اس سبق کا۔ تو ابھی ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ مشکل الفاظ میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی، آپ نوٹ کرتے جائیں۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ بیٹا دعوت حق کا مطلب ہے اسلام کی دعوت۔ ہر طرف جو تھا نا وہ اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، لیکن پھر کیا ہوا، ہر طرف دعوت حق کے جواب میں کیا مل رہا تھا، تلوار کی جھنکاریں۔ ہر طرف دشمن موجود تھے۔ دشمن جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کی دعوت جو ہے وہ دی جائے۔ حافظ عالم، حافظ عالم کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کی حفاظت کرنے والا۔ مراد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ تو حافظ عالم نے کہا کہ آپ کیا کریں کہ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے جائیں۔ دارالامان یعنی کہ مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس، وجود اقدس کا مطلب ہے پاک وجود۔ تو پاک وجود کس کا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھے۔ ستمگار کون سے؟ ظلم ڈھانے والے۔ ہدف کہتے ہیں نشانہ، اصلی نشانہ۔ اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھے۔ حکم خدا، خدا کا حکم، منتظر انتظار۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو تو کہا کہ وہ مدینہ کی طرف اپنا رخ کر لیں، لیکن وہ خود حکم خداوندی کے انتظار کر رہے تھے، خود وہ ادھر ہی رہے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے۔ تو وحی الہی کے مطابق حضرت نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ جیسے جیسے ان کو وحی الہی نازل ہوئی اس کے مطابق انہوں نے سوچا کہ وہ کیا کریں گے، اب مدینہ کا رخ جو ہے وہ کریں گے۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ رائے کی جمع ہے رائیں پیش کرنا۔ لوگوں نے اپنے اپنے خیالات، اپنی اپنی جو رائے تھی وہ دینا شروع کر دی۔ ایک نے کہا محمد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ جلا وطن ہوتا ہے وطن سے نکال دینا۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع کہتے ہیں گروہ کو، ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، قتل کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل قبیلہ کی جمع ہے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا، اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ آل کہتے ہیں اولاد کو، آل ہاشم کی اولاد۔ اس آخر رائے پر اتفاق ہو گیا، اس آخری رائے پر، ٹھیک ہے، اس آخری بات پر جو تھا سب نے اتفاق کر لیا، راضی ہو گئے اس بات پر، اور جھٹ پٹے سے جلدی آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کہتے ہیں دہلیز، ان کا گھر جو تھا کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ ہوتا ہے گھیرا ڈالنا،
اہل عرب کے رہنے والے زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، معیوب برا سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ کون سا فرض ادا کیا جائے؟ ان کو مارنے کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو اس درجہ عداوت تھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک سے ان کو بہت عداوت تھی، بہت زیادہ دشمن تھے وہ حضور پاک کے، تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اتنی عداوت، اتنی نفرت، اتنی دشمنی کے باوجود بھی وہ آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے، بھروسہ بھی آپ کی ذات پر کرتے تھے۔ اگر انہیں اپنی امانتیں رکھوانی ہوتی، اپنی کوئی جائیداد، اپنا کوئی مال اسباب، تو وہ حضور پاک پر بھروسہ کرتے تھے۔ اسی وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں، لوگوں کی بہت زیادہ امانتیں جو تھیں وہ حضور پاک کے پاس جمع تھیں۔ آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، اس بنا پر جناب امیر حضرت علی کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ ہجرت ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میری پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سوئے رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب ان کے گھر میں، جہاں ان کا کمرہ جو تھا وہ قتل کرنے کی جگہ، قتل گاہ کہتے ہیں قتل کرنے کی جگہ کو، قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، پھولوں کا بستر تھا۔